إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مختلف آیات کی لغوی تشریح، یعنی ایک ایک لفظ کی صرفی و نحوی وضاحت کی جائے گی، اور یہ آیات اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کا تربیتی نصاب، عملی پروگرام، اجتماعی جدوجہد اور نظم و نسق کی بنیاد، غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی صفات، اور آخر میں غلبہ دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہوا، یہ ضمیر ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ الذی، یہ اسم موصول ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعث، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب ہے فتح یفتح، بعث یبعث، اور اس کا روٹ اور اس کا مادہ با عین ثا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ فی الامیین، فی حرف جر ہے، الامیین یہ اسم مجرور ہے، اور یہ جمع کا لفظ ہے کیونکہ یا نون جمع کی علامت آخر میں ہے، اور یہ حالت جر ہے، اسم مجرور۔ فی الامیین، جار اور مجرور مل کر مرکب جاری ہے۔ رسولاً، یہ بعثا کا مفعول بن رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ منہم، یہ جار مجرور ہے، من حرف جر، ہم مجرور، یہ ضمیر ہے، ضمیر کیونکہ مبنی ہوتی ہے اسی وجہ سے حالت جر میں ہونے کے باوجود زیر نہیں آئی۔ یتلو، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، تلا یتلو، اور یہ باب ہے ناصر ینصر، اور کیونکہ اس کے آخر میں واو ہے لام کلمہ میں، لہٰذا یہ ناقص ہے، یعنی معتل اللام ہے، ناقص ہے، اور اس کا مادہ ہے تا لام واو، اور یہ اصل میں یتلو تھا، واو پر ضمہ بھاری تھا اور اس کو ساکن کر دیا گیا تو یہ یتلو ہو گیا۔ اس کے آخر میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف قرآنی کتابت میں ایسے الف موجود ہے، ورنہ یہ واو الف جمع کی علامت نہیں ہے، واو بلکہ اصل لفظ کا حصہ ہے۔ علیہم، یہ جار مجرور ہے، علی حرف جر ہے، ہم مجرور ہے، علی کے ساتھ ہم جو ہے آسانی کے لیے ہم ہو جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور علی حرف جر ہے، اس کے باوجود ہم کی میم پہ زیر نہیں آئی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے کیونکہ حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آیات ہی، یہ آیات مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے،
اور ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور آیتن کی جمع آیات ہے، اور یہ مفعول ہے یتلو کا۔ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہے، لیکن یہاں زبر کی بجائے حالت نصب میں زیر آئی ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت زیر کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حرف عطف ہے، اور اس کا معنی اور ہے یزکی و یزکیہم۔ یزکی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، باب تفعیل ہے، اور یہ اصل میں یزکیو تھا، اور آخر میں واو کو یا سے بدلا ہے اور پھر اسے ساکن کیا گیا ہے، تو یہ یزکی ہو گیا، اور اس کا مادہ ہے زا کاف واو، اور ہم مفعول ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے کیونکہ ہم ضمیر ہے، تو ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر زبر نہیں آئی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ بھی حرف عطف ہے۔ یعلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، باب تفعیل ہے، اور یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی حرف علت، کوئی حمزہ یا ایک جنس کے دو حرف نہیں آئے ہیں۔ جو فعل ایسا ہوتا ہے اسے صحیح کہا جاتا ہے، اور یہ باب تفعیل ہے، اور ہم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ بھی ضمیر ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس پر زبر نہیں آئی ہے۔ الکتابہ یہ دوسرا مفعول ہے، اسی وجہ سے اس پر زبر آئی ہے۔ والحکمت واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور حکمت یہ معطوف ہے، اور یہ کس پر عطف ہوا ہے؟ کتاب پر، یعنی وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت۔ الحکمت کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ واو حرف عطف جب درمیان میں ہوتا ہے اس سے پیچھے والے حرف کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور واو کے بعد والے حرف کو معطوف کہتے ہیں، کیونکہ اس کا عطف پچھلے والے حرف پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں اور مومن عورتیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہوتی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ دراصل جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ عملی پروگرام مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ المومنون یہ اسم فاعل ہے باب افعال سے، اور میم پیش مو شروع میں ہے، آخر سے پہلے زیر، تو یہ اسم فاعل ہوتا ہے مؤمن، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ والمومنات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، الف تا کیونکہ اس کے آخر میں ہے۔ بعضهم یہ بعض مضاف ہے، ہم مضاف الیہ۔ اولیاء بعض یہ اولیاء مضاف ہے، اور بعض مضاف الیہ، تو گویا یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، تو ہم مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس پر زیر نظر نہیں آ رہی، دراصل یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس پر حالت جر میں زیر نہیں آئی۔ یأمرون بالمعروف، وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا، تو یہ امر یأمر یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے، باب امر یأمر نصر ینصر ہے،
اور یہ محموز الفا ہے کیونکہ اس کے شروع میں فا کلمہ میں حمزہ ہے. اور بالمعروف یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری ہے، اور بی حرف جر، المعروف اسم مجرور ہے. اور جار مجرور ہمیشہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، یعنی جو پہلے فعل گزرا ہوتا ہے، جار مجرور جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ اس فعل سے متعلق کہلاتا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ حرف عطف ہے. ینہونا جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور یہ نہا ینہا یہ فتح یفتح باب ہے، اور ناقص یائی ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ میں حرف علت یا ہے. اور عن المنکری یہ عن حرف جر ہے، اور المنکر یہ اسم مجرور ہے، دونوں مل کر مرکب جاری ہیں. و حرف عطف ہے. یقیمون الصلاۃ، یقیمون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور باب ہے افعال. اقام یقیم، یہ اصل میں یقومون تھا، تو اس میں واو پر کسرہ بھاری ہے، اور اس سے پہلے جزم تھی تو اس واو کی زیر ماقبل کو دے دی، اور واو کو اس زیر کی مناسبت سے یا سے بدل دیا گیا، تو یہ یقیمون ہو گیا. اور الصلاۃ یہ یقیمون کا مفعول ہے. جب بھی فعل کے بعد ایسا اسم ہوتا ہے جس پہ آخر میں زبر ہو، وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے. اور وَيُؤْتُونَ واو حرف عطف ہے، اور یؤتون جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور آتا یؤتی ایتا باب افعال ہے، اور یؤتون اصل میں یؤتیون تھا، حرف علت لام کلمہ میں بھی ہے اور شروع میں حمزہ فا کلمہ میں ہے، تو اسی وجہ سے یہ محموز الفا اور ناقص یائی ہے. الزکاۃ یہ یؤتون کا مفعول ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے آخر میں زبر ہے. واہ حرف عطف ہے. یطیعون اللہ، یطیعون جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، باب افعال ہے، اور یہ اصل میں یطوعون تھا، واو کے نیچے زیر بھاری ہے اور اس سے پہلے جزم ہے، تو یہ زیر ما قبل کو دی اور واو کو زیر کی مناسبت سے واو کو یا کیا گیا، اور پھر دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یا کو گرا دیا گیا، تو اس طرح یہ یطیعون ہو گیا. اور اس کا مادہ ہے طا واو عین، اور لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول ہے. فعل کے بعد میں نے عرض کیا جو بھی اسم ایسا ہو جس کے آخر میں زبر ہوتی ہے تو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے. وَرَسُولَهُ واو حرف عطف ہے، اور رسول مضاف ہے، ہو یہ ضمیر ہے، واحد مذکر کی ضمیر متصل ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا، اور یہ مفعول بن رہا ہے یطیعون کا، یعنی یہ معطوف ہے لفظ اللہ پر، اور لفظ اللہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور اس طرح معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. اولئک یہ اسم اشارہ ہے، اور جمع مذکر اور مؤنث یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. سیرحمہم اللہ، تو یہ سین زبر سا فعل مضارع کے شروع میں آ کر فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. یرحمو راحمہ یرحمو یہ سمع یسمع باب ہے، اور واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے را حا میم، اور ہم جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے، اور اس کا فاعل لفظ اللہ جو بعد میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں سے بعض کے وہ دوست ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم ان باتوں کا خیال نہیں رکھو گے، ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو فتنہ برپا ہو جائے گا زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی
کافر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا یعنی اس عمل کی وجہ سے زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، جیسا کہ آج کل دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور اگر یہ شروع میں ہو تو واو مستانفہ کہلاتی ہے، یعنی نئے سرے سے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے۔ الذین یہ اسم موصول ہے، جمع مذکر کا یہ لفظ ہے، اور کفروا جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، کفر یکفر یہ باب ناصر ینصر ہے، اور کافر اس کا روٹ اور مادہ ہے، اور یہ صحیح ہے، اور بعضهم یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بعض مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، اور اولیاء و بعض اولیاء بھی مضاف ہے، اور بعض مضاف الیہ ہے۔ ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن کیونکہ یہ ضمیر ہے اسی لیے حالت جر میں اس پہ زیر نہیں آئی، کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، بعضهم بھی اور اولیاء و بعض بھی۔ الا تفعلوہ یہ اصل میں ان اور لا کا مجموعہ ہے۔ نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے تو نون کو لام میں مدغم کر دیا جاتا ہے، یہ تجوید کے اصول میں موجود ہے، اور نون کو بعض اوقات رہنے دیتے ہیں اور بعض اوقات نون کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ ادغام بلا غنہ ہے۔ الا ان لا، ان اگر لا نہ، تفعلو تم سب کرو گے، یعنی اگر تم نہیں کرو گے ہو ایسا، یعنی جو بات کہی گئی ہے اگر تم اس کے مطابق نہیں چلو گے تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو لا تفعلو یہ ان کی وجہ سے یہاں تفعلون سے نون گر گیا ہے، کیونکہ ان جازم مضارع ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، البتہ جب نون اعرابی والا فعل ہو تو یہاں نون اعرابی کو وہ گرا دیتا ہے، اور ہو جو ضمیر ہے یہ مفعول بن رہی ہے، اور یہ ضمیر واحد مذکر کی ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے۔ تکن یہ جواب شرط ہے، کیونکہ ان حرف شرط ہوتا ہے، تو جواب شرط میں بھی فعل مضارع اگر آ جائے تو وہ بھی حالت جزم میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکن اصل میں تکونو تھا، یہ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، اور کانا یکونو یہ باب ناصر ینصر ہے، اور قاف واو نون اس کا مادہ ہے، اور یہ اجوف بابی ہے، اور یہ تکونو اصل میں تھا، تو جب آخر میں نون پر جزم آئی اور واو بھی جزم والی اور نون بھی جزم، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس طرح واو کو گرایا گیا تو یہ تکن رہ گیا۔ فتنتن یہ تکن کا اسم بن رہا ہے، اور اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، تو اس طرح فتنتن کے آخر پہ گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے۔ فی الارض یہ فی حرف جر ہے، اور الارض اسم مجرور ہے، اور یہ حرف جر اور اسم مجرور دونوں مل کر مرکب جاری ہو گئے ہیں، اور مرکب جاری ہمیشہ پچھلے فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ وفساد یہ واو حرف عطف، اور فساد کبیر یہ دو اسم دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی واحد ہیں، دونوں ہی حالت رفع میں ہیں، اور دونوں ہی مذکر ہیں، اور دونوں ہی نکرہ ہیں۔ تو جب ایسا ہو دوسرا اسم پہلے اسم کا وصف بیان کر رہا ہو تو اس صورت میں یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو فساد کبیر یہ مرکب توصیفی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ واو مستانفہ، اور اطیع اللہ، اطیعوا فعل امر ہے، اور باب یہ افعال ہے، اطاع یطیع، یہ اصل میں اتوعوا تھا، اس کا روٹ ہے طا
واو عین، اور یہ اتوعو تھا تو واو کی زیر ما قبل جو ساکن ہے اس کو دی گئی، پھر زیر کی مناسبت سے واو کو یا کر دیا گیا، تو اس طرح یہ اطیعو ہو گیا، اور لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول ہے، اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ ورسولہ واو حرف عطف ہے، اور رسول کا عطف جو ہے یہ لفظ اللہ پر ہے، اسی وجہ سے وہ اس پر بھی حالت نصب ہے، اور رسول مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مرکب اضافی ہیں۔ ہو ضمیر ہے جو ضمیر متصل ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے۔ ولا تنازعوا، اور ایک دوسرے سے تنازع مت کرو۔ آپ نے باب تفاعل کی خاصیات میں پڑھا تھا کہ اس میں کسی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ باب تفاعل ہے، اور یہ جمع مذکر فعل نہیں ہے، اور جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ فتفشلو، یہ فا سببیہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تفشلو تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ یہاں یہ جو فا ہے سببیہ، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں سے نون گر گیا ہے، یہ تفشلون کی بجائے تفشلو ہو گیا ہے۔ وا حرف عطف ہے۔ تذهب، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ذهب یذهب، فتح یفتح باب ہے، اور فعل مضارع ہے، یہ صحیح، یعنی نہ تو اس میں کوئی حرف علت ہے، نہ اس میں کوئی حمزہ ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں، لہذا یہ فعل صحیح ہے۔ اور تذهب جو ہے یہ ان کی وجہ سے یہاں پر فعل مضارع ہے، اور ری حکم یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور مرکب اضافی ہے، اور یہ تذهب کا فاعل ہے۔ ری کیونکہ مؤنث ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے شروع میں فعل مؤنث آیا ہے۔ قم جو ہے ضمیر متصل ہے، جمع مذکر کے لیے ساتھ آئی ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ضمائر کیونکہ مبنی ہوتی ہیں اس لیے مبنی ہونے کی وجہ سے زیر نہیں آئی ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ اسبرو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ صبر یصبر، باب ضرب یضرب ہے، یہ صحیح ہے اور فعل امر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان جو ہے یہ ناصب اسم کو نصب دینے والا حرف ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ اللہ جو ہے یہ مبتدا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اب یہ ان کی آنے کی وجہ سے ان کا اسم ہو گیا۔ مع الصابرین، تو یہ مع جو ہے ہمیشہ مضاف یہ استعمال ہوتا ہے، اور صابرین جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ حالت جر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صابرون سے یہ صابرین ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نون گروپ یعنی جمع مذکر غائب اور تثنیہ، تو ان دونوں میں واو نون اور الف نون جو ہے یہ رفیع حالت میں ہوتا ہے، اور یا نون، نون کے نیچے زیر تثنیہ کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے، اور یا نون، نون کے اوپر زبر، یہ جمع کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے۔ تو یہ جمع کا لفظ ہے، تو اسی وجہ سے صابرین اس کی جری حالت ہے، کیونکہ مع اس کی طرف مضاف ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔